لبیک یا حسین۔ گزارش ہے کہ چینل کاروان ہند کے ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے تاکہ تعلیمات قرآن کریم اور پیغام اہل بیت علیہ السلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، ماہ شعبان کی اور ماہ شعبان میں ان سب ایام کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک ایام ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں میری مدد کرو۔ ان کی مدد جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مستحب نمازوں کو ادا کریں اور نمازوں کے ساتھ ماہ شعبان کے جو ہے وہ روزے رکھیں، اور روزے رکھنے کے ساتھ جو اس ماہ مبارک کے اندر دعائیں، خاص طور پہ صلوات شعبانیہ ہے جو ظہر کے اندر پڑھنی چاہیے، وہ اور مناجات شعبانیہ جو ہے وہ ہمیں ائمہ علیہ السلام سے تعلیم حاصل ہوئی ہے، ان کو ان ایام میں پڑھیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس طرح ماہ رجب کا مہینہ تھا ہمارے لیے گزر گیا، ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ اس سے استفادہ کر پائے، اس پہ عمل کر پائے، لیکن یہ مہینہ پھر ایک غنیمت ہے کہ ہم چاہیں تو اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو خداوند متعال کا قرب حاصل کرنے کے لیے مستحبات اعمال کو انجام دے سکتے ہیں۔ رسول خدا اس مہینے میں اپنے ہاتھوں کو ہماری طرف جو ہے وہ بچھائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ آئیں ہماری مدد کے لیے، ہمیں اس پستی کے عالم میں جس دنیا میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں اس سے نجات دینے کے لیے وہ ہمیں اس سے باہر لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس ماہ شعبان کو نعمت سمجھیں، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ان اعمال کو بجا لے کر آئیں گے جو ہمیں کتابوں کے اندر، خاص طور پہ مفاتیح الجناح کے اندر ماہ شعبان کے اعمال ہیں ان کو ہم انجام دیں۔ استغفار ضروری ہے، استغفر اللہ، سال التوبہ، اور ایک اور استغفار ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا انسان اگر جو ہے وہ ایک تسبیح پڑھ لے دن کے اندر۔ ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان میں پہلی ولادت جو آپ گزر گئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق تھی، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، پھر حضرت عباس علیہ السلام، اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے ایام، اور آگے آنے والے بھی کئی ولادتیں ہیں اس ماہ مبارک کے اندر۔ شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار نے امام حسین کی ولادت کو رکھا، اور اس مہینے کے اندر پروردگار نے کسی بھی امام کی شہادت کو نہیں رکھا کہ جب امام حسین کی خوشی ہو تو کوئی بھی غم جو ہے وہ اطراف میں نہیں ہونا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہونا ضروری ہے۔ وقت بہت مختصر ہے اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا سا ان ولادتوں پر تھوڑی سی معرفت کے ساتھ ہم وارد ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے فضائل ہم اتنے نہ قلم رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے لفظ ہیں کہ ہم بیان کریں۔ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حدیث گرامی کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ امام حسین علیہ السلام ہی کی وہ ہستی اور وہ ذات ہے جو ہدایت کا چراغ ہے۔ ہدایت کا چراغ صرف اس زمانے کے لیے نہیں کہ جس زمانے میں رسول خدا نے یہ حدیث کو بیان کیا، اس وقت تو امام حسین جو ہیں وہ بہت کم سن ہیں، چھوٹے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی زندگی کے ان امامت کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد کربلا کا واقعہ، اور وہاں تک بھی نہیں یہ ہدایت کا چراغ جو ہے وہ ختم ہوا، بلکہ یہ چراغ تا قیامت تک کا چراغ ہے۔ یہ جہاں پہ بھی انسانیت اور بشریت جہالت کے اندر ڈوبے گی، اور ظلمت کے اندر، تاریکی کے اندر جہاں پہ بھی انسانیت رہے گی، وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جو روشنی عطا کرے گی، ہدایت کی طرف روشنی عطا کرے گی۔ امام حسین علیہ السلام خود قربان ہو گئے اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اصحاب کو، اپنے گھر کو، سب کو قربانی پر، اور خود بھی اس خاک کربلا کے اندر جو ہے وہ امام نے اپنا سر جو ہے وہ قربان کرا دیا خدا کی راہ میں، مگر ایک ایسا چراغ روشن کیا ہدایت کا
جو آج تک جل رہا ہے، آج تک بشریت اسی چراغ سے جو ہے وہ ہدایت لے رہی ہے۔ جہاں پر بھی باطل آتا ہے اور حق کی گفتگو جو ہے وہ بغیر امام حسین علیہ السلام کی پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا ہی راستہ دیا کہ جہاں پہ بھی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہوگا وہاں پر امام حسین کو یاد کر کر مظلومیت کی صدا کے ساتھ ہم صدا کی جائے گی اور ظلم کا مقابلہ کیا جائے گا۔ گویا یہ جو ہدایت کا چراغ ہے یہ تا قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے